بھئی یہی سوال کئی دفعہ لکھ کے بھیجا گیا، ایسا نہ کیا کر جب ایک دفعہ جواب ہو گیا بات ختم ہو گئی، کہ اگر کسی نے بیوی سے کہا کہ آپ نے فلاں کام کیا تو میری بیوی نہیں رہے گی، تو اس کی نیت طلاق تھی، طلاق ہو جائے گی۔ فیملی پلاننگ جو ہے وہ بالکل ناجائز ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اولاد زیادہ ہوگی تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ جب اللہ اولاد دیں گے تو اس کے لیے رزق کا انتظام بھی وہی فرمائیں گے۔ تو لہذا فیملی پلاننگ کرنا، اولاد کو روکنا، یہ شریعت میں بالکل حرام ہے۔ میں نے پہلی دفعہ جب عمرہ کیا ہے تو سر پہ بالوں پہ میں نے زیرو مشین پھروائی، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں۔ کتا اگر کسی چیز کو سونگھ لے، سونگھنے سے نہیں، کیا اس نے منہ مارا ہے، اس کا کچھ ذرا لگا ہے، پھر حرام ورنہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے احکام کی پابندی کریں، فرائض کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھا کریں۔ کہتے کچھ پیر حضرات کہتے ہیں کہ ہم چونکہ سید ہیں لہذا عورتوں کو ہم سے پردہ نہیں کرنا چاہیے، بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کا نبی پردہ کرتا ہے، یہ اس سے بھی بڑی شان والے ہیں۔ جنات انسان کے جسم میں کام کر سکتے ہیں، ہاں اثر انداز ہو سکتے ہیں، کیونکہ جن جو ہے نا یہ بھی ایک بڑے لطیف مادے سے پیدا ہوئے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ باقی جنوں کے ذریعے کوئی آپریشن کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ میں نہیں جانتا، میرے خیال میں سب فراڈ ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے بعد اگر رپورٹ صحیح معلوم ہو تو ٹھیک ہے، یہ ماتحت الاسباب ہے، یہ علم غیب نہیں۔ اسی عورت کا پتہ لگے گا نا جو الٹرا ساؤنڈ کرائے گی، لیکن جو مچھلیاں دریا میں ہیں ان کے بارے میں کس کو پتہ ہے؟ تو اس لیے یہ علم غیب نہیں ہے، یعلم ما فی الارحام اللہ کی شان ہے۔ انٹرنیٹ کا کاروبار کرنا اچھے کام کے لیے کریں، برے کے لیے نہ کریں۔ میرا دماغ کمزور ہے تو یا قوی یا متین اللہ کے نام پڑھ کے دعا کیا کرو۔ میری بیٹی ضدی ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ کچھ دن پہلے انڈیا کے پتہ نہیں سٹی میں امام نے جماعت میں قرات عربی کے بجائے کرتارا زبان میں، وہ نماز نہیں ہوتی، لازم ہے کہ قرآن پڑھے، لازم ہے کہ تمام تسبیحات عربی میں ہوں۔ اگر ہم ڈالر لے کے رکھ لیتے ہیں یا یورو لے کے رکھ لیتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ بہرحال جن لوگوں نے مجھے سلام کا اللہ خوش رکھے۔ جمعہ کے دن لوگ کہتے ہیں جمعہ مبارک، کہنا کوئی ضروری نہیں، ویسے جمعہ واقعی برکت والا دن ہے۔ آپ سے آپ کے دوست نے 1500 ریال لیے تھے تو آپ 1500 ریال واپس لینے کے حقدار ہیں۔ اب کرنسی اوپر ہو نیچے ہو، جو آپ نے دیا ہے وہی آپ لیں۔ احرام کی حالت میں سر کا ایک بال اور پلکوں کا ایک بال ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ طواف کے دوران پہلے 2 چکروں میں استلام میں نے کیا ہے، لیکن کعبے کی طرف رخ نہیں کیا، ایسے کر لی، وہ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے۔ آپ کی پھپھو نے حج کے لیے پیسے جمع کیے، 4 سال ان کا نام نہیں نکلا، اب ضعیف ہیں تو اپنے بچوں میں سے کسی کو پیسے دے کے حج بدل کروا لیں۔
پاکستان سے جب ہم عمرے کی نیت کی ہے نفل ادا کرنے کے لیے، تو پاکستان میں کون سی میقات کی مسجد ہے جہاں آپ جائیں گے؟ وہ بتائیں تو صحیح نا، کہاں ہے وہ میقات؟ اللہ کے بندے، بس آپ نے 2 رکعت پڑھی، نیت کر لی، میقات تو یلملم ہے، پاکستان میں تو کوئی میقات نہیں ہے۔ ہم بحرین سے گئے جدہ، وہاں نیت کی عمرے کی، احرام پتہ نہیں کنی ملا، مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، بالکل غلط ہے، آپ کو احرام بحرین سے باندھنا تھا۔ بہرحال اب آپ دم ادا کریں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ بلی کھانا ٹھیک ہے، بلی کسی چیز کو اگر سونگھ لے تو اس کا کھانا جائز ہے، بلی کھانا تو جائز نہیں ہے۔ آپ پتہ نہیں کیسے سمجھ لیتے ہیں مسئلے۔ رش اگر زیادہ ہو تو عورتیں جو ہیں وہ صف میں اپنے محرم کے ساتھ مل کے، نہیں مردوں کی صف میں نہیں کھڑی ہو سکتی، ورنہ جن کے محاذ پہ کھڑی ہوں گی ان کی بھی نماز نہیں ہوگی، ان کی بھی نہیں ہوگی۔ انفرادی نماز ہو یا جماعت، نمازی کے آگے نہیں گزرنا چاہیے۔ قصر نماز اگر ہو مسافر کے لیے سنت اور نفل معاف ہے، پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ طواف کی نیت کر کے ہم نے 2 چکر لگائے، اذان ہو گئی، اب نماز پڑھ کے پھر اول ابتدا سے شروع کریں گے۔ ایک آدمی نے طواف کر لیا، نفل بھی پڑھ لیے، صفا کے 3 چکر لگائے، بیمار ہو گیا، تو بہرحال اب اس پر دم ہے، چونکہ صفا تو نہیں کی نا اس نے، صفا 7 چکروں کا نام ہے۔ بہرحال آپ اپنی داڑھی پہ رنگ لگا سکتے ہیں، کالا نہ ہو، باقی کوئی بھی رنگ ہو۔ سیدھا صاحب کا وہی طریقہ ہے جیسے باقی نماز کے سیدھے کرتے ہو۔ کہتے جی پتہ نہیں خواتین میں آپ کی مقبولیت کیوں ہے، اللہ کی طرف سے، میں نے تو نہیں کہا۔ خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، وہ کافر نہیں ہے، گناہ گار ہے، اللہ مغفرت کرے۔ غیر مسلم کا نام یہ سامنے کاغذ پر لکھ سکتے، پتہ نہیں کس پر لکھ سکتے ہیں، خانہ کعبہ پر نعوذ باللہ، اپنا نہیں لکھ سکتے ہو تو غیر مسلم کا کیسے لکھ سکتے ہو؟ میرا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ اس کے درجات بلند کرے اور آپ کو صبر دے، اللہ چاہیں گے تو خواب دیکھ لیں گے۔ اگر کسی نے اپنی سالی کے بیٹے کے ساتھ زنا کیا، نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن بہت بڑا گناہ ہے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ مرد اور عورت کی نماز میں بڑا فرق ہے، مرد امام بنتا ہے، عورت امام نہیں بنتی، مرد مؤذن بنتا ہے، عورت مؤذن نہیں بنتی، مرد کے لیے اول صف افضل ہے، عورت کے لیے آخر صف افضل ہے، مرد کے لیے یہ رکوع ہے، عورت کے لیے زمین سے لگ کے رکوع کرنے اور سجدے کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ میرا بھائی اپنی مرضی سے گھر سے غائب ہو گیا، اللہ ہدایت دے، دعا کریں واپس آ جائے۔ باپ دادے کی جائیداد فروخت کرنے پر جب پیسے آئیں آپ پر، سال گزرے گا تو زکوٰۃ ہوگی۔ شادی شدہ جوڑے کو بچے روکنے کے لیے کنڈم یا اور بالکل ناجائز ہے۔ بہرحال اگر آپ نے اپنے زیر ناف بالوں کی یا بغلوں کی، چاہے استرے سے کریں چاہے دوائی سے کریں، سب جائز ہے۔ نماز کے سامنے سترہ رکھنے کا حکم ہے کہ کوئی چیز آگے رکھ دیں، اس سے ادھر کوئی بندہ گزر جائے تو گناہ نہیں ہوگا۔ ظہر کا زوال جو ہے آج کل تقریباً 12:20 پہ ہو جاتا ہے۔ جو مقروض ہیں وہ استغفار زیادہ پڑھیں۔
میرے والد سے بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ کو بلڈ پریشر کی بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ سے واپس آ کے عمرہ کرتے ہوئے ہم نے صفا مروہ جو ہے وہ الیکٹرک کرسی پہ کی ہے، ویسے ہی کھڑی تھی، کسی نے مطالبہ پیسوں کا نہیں کیا تو نہیں کیا، خیرات کر دینا۔ اگر عمرہ کرتے ہوئے طواف شروع کیا 20-30 قدم تک وہ بغل کندھا ننگا نہیں کیا، بعد میں کیا، کوئی بات نہیں۔ اگر احرام کی حالت میں کسی دوسرے نے عطر چھڑک دیا تو فوراً اس کو دھو ڈالیں۔ میرا بھائی بھی اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ صدقہ خیرات مانگنے والے کو بھی دینا چاہیے، چاہے وہ، اس لیے حکم ہے کہ مانگنے والے کو جھڑکو نہیں۔ اگر 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی زیادہ خیال رکھتی ہے تو اس کو زیادہ خرچہ دے سکتے ہیں، ہاں دے سکتے ہیں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ دونوں کو برابر خرچ دیا کریں۔ بعض لوگ مدینہ منورہ اور طائف کے عمرے کو بڑا سمجھتے ہیں، ٹھیک سمجھتے ہیں، وہ میقات ہے۔ مسجد عائشہ یا جعرانہ میقات نہیں ہے۔ پتہ نہیں لفظ بچے پر اراس اداس، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے۔ میری والدہ کی عمر 65 سال ہے، منگل کے دن عمرہ کیا، واجب طواف نہیں پڑی، اب پڑھ لیں۔ میں انڈیا سے آیا تو پہلا جب طواف کیا تو میں نے کعبے کے غلاف کو ہاتھ لگایا، بہرحال نہیں لگانا چاہیے تھا لیکن کوئی بات نہیں۔ حرم میں یا کسی بھی جگہ نمازی کے آگے گزرنا ناجائز ہے۔ میرے والد محمد صلاح، اللہ سب کو صالح بنائے، اچھا بنائے، رشوت نہ دیں تو جائز کام بھی نہیں ہوتا، تو آپ مجبور ہیں، لینے والے پر لعنت ہوگی، آپ پر نہیں ہوگی۔ بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ درود جو بھی بزرگوں نے لکھے ہیں کسی کو پڑھا کے، میں نے نہیں پڑھا تو اس لیے نہیں بتایا۔ ماں اور بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی مسلمان کو، لیکن قانون اگر مجبور کرے تو الگ بات ہے، ورنہ ہر آدمی کو حق ہے شادی کرنے کا۔ اگر پرندے اور چیونٹیوں کے لیے ہم دانہ ڈالیں اچھی بات ہے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ مردے کو غسل دینے کے بعد اس کو کنگھی پٹی نہیں کرنی، نہ کوئی سرمے ورمے لگانے ہیں۔ ہم نے طائف سے مکہ عمرہ کیا، سر پہ کٹ لگایا بالوں کو، پھر واپس طائف میں جا کر حلق، تو چاہے طائف میں جا کے حلق کرانے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ حلق حدود حرم میں کرانا ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں نہیں کرایا، ٹک لگایا، دم پڑ گئی۔ میرا خاوند میری بات نہیں سنتا تو آپ اللہ سے اس کے لیے یا لطیف و یا ودود اسما پڑھ کے دعا کیا کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مریم جو ہیں بظاہر تو عورت تھیں، لیکن ان کا نظام جو ہے وہ مردوں والا تھا، اس لیے ان کے بنا باپ کی اولاد ہوئی۔ تو مردوں کو اولاد ہوتی ہے؟ نہیں، آپ کے ملک میں کوئی مرد ہے جس کو اولاد ہوئی ہو؟ تو پھر بیوی مریم میں اگر مردوں والی بات تھی تو اولاد کیسے ہو گئی؟ کیا جاہلوں والی بات ہے، جب قرآن ہے کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا، انہوں نے پھونک ماری۔ اور عورتیں اگر حیض کو روکنے کے لیے گولیاں کھاتی ہیں تاکہ ان کے دن آرام سے گزر، جائز ہے۔ اگر احرام کی حالت میں
سندل والی تسبیح کو ہاتھ لگائے، ہوتا کچھ نہیں، لیکن آئندہ نہ لگائیں کیونکہ اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ اگر کسی نے عمرے کے وقت طواف شروع حجر اسود کے بجائے حتیم سے کیا، وہ عمرہ نہیں ہوا، طواف ایک دفعہ دوبارہ دہرا دے۔ کعبہ شریف پر انگلی سے کسی کا نام لکھنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ حبیب اللہ میں خلیف بڑا فرق ہے، آسمان زمین کا فرق ہے۔ وہ دوست ہوتا ہے، وہ محبوب ہوتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو مکہ مدینے کی بار بار زیارت نصیب کریں۔ میں نے مسجد جیرانہ سے احرام باندھا، نیت نہیں کی تو کیا کیا؟ پھر لبیک پڑھا تو نیت ہو گئی، نہیں کی تو عمرہ ہی نہیں ہوا، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ کمر میں درد ہے، زمزم پی کے دعا کریں۔ میں تبوک سے آ رہا تھا عمرے کے لیے، لیکن میقات پر مجھے نیند کا غلبہ ہو گیا، سو گیا، آنکھ نہیں کھلی، جدے آ گیا، پھر واپس تبوک جا کے احرام باندھ کے عمرہ کیا، ٹھیک ہو گیا۔ جنازے کی پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری کے بعد درود اور تیسری کے بعد دعا ہے۔ عبداللہ پتہ نہیں کس نے خواب میں 313 مرتبہ دعا قنوت کا عمل بتایا، تو کیا کرو دعا قنوت، تو بالکل ثابت ہے حدیث میں۔ میرے دونوں بچے پڑھائی میں اچھے تھے، اب ناکام ہو رہے ہیں، تو ان سے کہیں کہ وہ دعا مانگا کریں، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ حیات برزخی سے مراد یہ ہے کہ ایک عالم دنیا ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، ایک موت کے بعد عالم آئے گا، وہ برزخ ہے، جب اٹھیں گے قیامت والے دن وہ عالم آخرت ہے۔ دوسری منزل پہ طواف شروع کیا، ایک چکر کے بعد مطاف میں نیچے آ کے 6 چکر کیے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک آدمی نے بغیر کسی عذر کے کنکریاں مارنے کے لیے اپنا نائب بنایا، تو دم پڑ گئی۔ بھئی جنات کے نام جو حضور پاک کا خط مبارک ہے، وہ دلائل النبوہ کتاب میں موجود ہے، وہاں سے لے کے لکھ لیں۔ ہمارے گھر میں بیت الخلاء میں وضو کی جگہ ہے، اگر وہاں فلش کر دیا ہے، صاف ہے، تو وہاں آپ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے والد کو کسی نے شہید کیا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ ہمارے 10 بھائی ہیں، 10 ماشاءاللہ، اور اس میں جو بڑے ہیں ان کے پاس ہمارے سب کے مشترکہ دکانیں ہیں، اس کا کرایہ وہ زیادہ لیتے ہیں، ہمیں تھوڑا دیتے ہیں، تو خیانت کر رہا ہے، وہ مجرم ہے۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو لا حول پڑھا کرو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں کہتا ہوں کہ میرا اخلاق ٹھیک ہو جائے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، جب دین والوں کے ساتھ رہو گے تو اخلاق ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک احرام کے ساتھ دوبارہ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک پاک ہے جتنے عمرے چاہیں کر سکتے ہیں۔ عمرے میں صفا مروہ کر لیا، صفا مروہ کے بعد نفل ہوتی ہی نہیں پڑھی تو اچھا کیا۔ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنے کا حکم ہے، 40 دفعہ سلام کرنے کا حکم نہیں ہے۔
دوران سفر جہاز میں چادر پہ تیمم کیا، چادر پہ کو مٹی لگی ہوئی تھی کہ تیمم کیا، نماز دوبارہ دہراؤ نیچے۔ طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کی طرف سینہ کر کے بھی استلام کر سکتے ہیں، ایسے کھڑے ہو کے ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ میری بہن 13 سال سے بیمار ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آسیہ نام رکھ لیں۔ آسیہ تو اللہ کے بندے قرآن میں ہے، جن کی بیوی حضور کی وہ بیوی بنے گی قیامت میں، تو بڑا اچھا نام ہے۔ یہ لوگوں کو نام بھاری پڑ گیا ہے۔ اچھا جی آپ ہلکا ڈھونڈ کے لے آئیں۔ نماز کھڑی ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے طواف میں لوگ صفیں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، بہرحال نہیں کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو طواف میں تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے طواف میں زور زور سے دعائیں پڑھتے ہیں، وہ بھی ناجائز ہے، وہ اور کی لوگوں کی عبادت میں خلل آتا ہے۔ طواف کے دوران کوئی ضروری ٹیلی فون ہو تو سن سکتے ہیں، یا کوئی چیز جیسے افطار کی وجہ سے کھجور کا دانہ کھا لیا تو کوئی حرج نہیں۔ نفلی طواف کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو باقی بغیر وضو کے نہیں کر سکتے۔ طواف نماز کے حکم ہے، فوراً چھوڑ دیں، وضو کر کے پھر شروع کریں۔ بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے تو سب کے لیے کیا کرو۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ حنفی مسلک میں واجب ہیں۔ رکن یمانی پہ استلام کرنا بھی ضروری ہے، جو کہ حضور پاک نے کیا ہے۔ گوجرا والے سے بھائی شعیب نے کہا اللہ اس کے قرضے اتار دے، اس سے کہیں کہ وہ استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ میرا بیٹا ہے علی شیر اس کا نام ہے، اس کی آنکھوں میں ٹیڑھا پن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک مفتی عمر حیدری صاحب ہیں جو کئی مہینے سے قید ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے پر اگر سر کے چھوٹے بالوں پر کینچی سے کاٹ دیے جائیں، جب بال چھوٹے ہوں گے تو کیا کاٹو گے؟ اس طرح پھرواؤ۔ دشمن کا ہمیں بہت خوف ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ دوست محمد زبیری اور بیمار ہیں درد سر کا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ کو ذی الحلیفہ سے احرام باندھنا ضروری ہے، وہ میقات ہے۔ میں نے عمرہ کر لیا لیکن سر مڈانے کے لیے صابن سر پہ لگایا تو کچھ 5-10 ریال خیرات کر دو۔ اگر خوشبو والا تھا، سادہ تھا تو کوئی بات نہیں۔ جنت البقیع کی مٹی لے جانا ناجائز ہے۔ نمازی کے آگے نہ گزرا کریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ داڑھی رکھنا جو ہے وہ واجب ہے، اور سنت الانبیاء تمام انبیاء کی سنت ہے اور میرے آقا کی بھی ہے۔ ایک دفعہ کٹانے والا گناہ صغیرہ ہے، بار بار کٹانے سے گناہ کبیرہ ہے اور وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے، عصر کا وقت ہو گیا، پہلے جماعت کے ساتھ ظہر پڑھی، پھر عصر کی نماز پڑھی، بالکل آپ کی نماز ٹھیک ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، کوئی نہ پڑھے تو کچھ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ پڑھے۔ بہرحال افضل ہوتا ہے کہ انگلیوں پہ آدمی تسبیحات کرے، لیکن اگر تسبیح آلت و ذکر سمجھتے ہوئے ہاتھ میں رکھے تو جائز ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، پہلے آ کے غسل کیا پھر حلق کرایا، کوئی بات نہیں ہے۔ مکے کے سفر میں کوئی بیمار ہو جائے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کا کفارہ کر دیں گے انشاءاللہ۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ یا تمام بلوچستان والوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ہر شر سے بچائے۔ فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی
سورۃ الکہف کی آخری آیتیں جو ہیں وہ پڑھ کے دعا مانگ کے سویا کریں تو کھل جائے گی۔ یا قوی یا متین کم سے کم 11 دفعہ پڑھیں ہر نماز کے بعد۔ کرسی پر اگر مجبور ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، اگر نکاح ہو جائے توڑنا پڑے پھر طلاق دے گا۔ نماز کے لیے گزارش یہ ہے کہ اجتماعی دعا ہو، افضل ہے کہ اپنی اپنی کرو، لیکن اگر اجتماعی دعا ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ عشاء کی نماز جو ہے وہ واقعی رات گئے تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ 12 بجے سے پہلے پہلے پڑھ لیں۔ اگر کوئی بدعتی امام ہے تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ محمد صادق مانسیرہ لاپتہ ہے، اللہ پاک مدد کرے، خدا کرے وہ مل جائے اپنے والدین کو۔ حافظ فرحان اللہ ہیں، وہ بیمار ہیں، ہر نماز کے بعد زمزم پئیں اور 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے سر پہ خود دم کر لیا کریں۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو قرآن پڑھنا اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ بالکل ایمان کو یقین کی شکل دینے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ نکلا کریں تاکہ ان کی صحبت میں آپ کا یقین کامل ہو۔ اگر امام صاحب فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ طواف کے 5 چکر کر کے جمعہ ادا کیا، بعد میں 2 چکر لگائے، وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ حلال جانور کی تلی کھانا جائز ہے۔ شیعہ کے گھر کھانا نہ کھائیں تو بہتر ہے، ورنہ تو جائز ہے۔ نماز جنازہ بھی ان کی نہ پڑھا کریں۔ اگر عورت کا حیض ختم ہو گیا لیکن اس نے ابھی غسل نہیں کیا، میاں بیوی نے ہم بستری کی تو گناہ ہے بالکل۔ حکم ہے کہ پہلے غسل کرے، پاک ہو، اور جب تک وہ غسل نہ کرے تو اس وقت تک وہ عزا ہے، اس کے قریب جانا منع ہے۔ توبہ کرو، استغفار کرو۔ مستورات بھی نفلی طواف کر سکتی ہیں۔ صفا مروہ کے دوسرے چکر میں آدمی کو پیشاب کا تقاضا ہوا، کر کے وضو کر کے بعد میں 5 چکر پورے کیے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ سود کی رقم جو ہے کسی غریب کو دے سکتے ہیں لیکن ثواب کی نیت نہ کریں۔ اگر کسی مسجد میں حمام یا بیت الخلاء بنے ہوئے نہیں ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ ہم نے عمرہ کر لیا ہے لیکن مسجد عائشہ سے اگر کریں تو وہ بھی جائز ہے، کریں نہ کریں تمہاری مرضی ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے اگر ٹیک لگا کے بیٹھا ہو اور نیند آ جائے تو پھر وضو ضروری ہے، ایسے بیٹھے بیٹھے نیند آ جائے تو پھر وضو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ استغفار کا جو میں نے وظیفہ بتایا ساری زندگی کرتے رہو۔ اللہ کے قرآن کا حکم ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال سودی رقم کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہوتی، وہ لے کے غریبوں کو دے دیا کریں۔ نرینہ اولاد کے لیے اللہ پاک سے وہی دعا مانگا کریں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ہمارے گھر میں بیماریاں ہیں تو ان کے لیے سارے گھر والے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یہ دعا پڑھا کریں۔ میرے دوست کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ بہرحال ایک عمرہ کر لیا ہے، دوسرے کا بھی ارادہ ہے، صدقہ کا اپنا ثواب ہے، عمرے کا اپنا ثواب ہے، اور اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے تو آپ آئیں گے۔ بچے کو عمرہ کرانا جو ہے اس کی نیت آپ خود کریں گے، بچہ نہیں کرے گا۔ اگر احرام کی حالت میں شیمپو سے ہاتھ دھوئے ہے تو 5-10 ریال خیرات کر دیں۔ میرے والد پہ فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ طواف کے بعد حل کروانا بھول گیا، سلے کپڑے پہن لیے، بعد میں یاد نہیں کے بعد حلق، طواف کے بعد تو حلق نہیں کرایا جاتا، وہ تو صفا مروہ کے بعد حلق کرایا جاتا ہے۔ اگر صفا مروہ ہی نہیں دوڑا تو دم پڑ گئی۔ میری والدہ بیمار ہیں،
اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اگر کینسر ہے تو پھر وہی آیت نے کئی دفعہ بتائی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ میری والدہ میرے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں تو 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرو۔ اگر عورت نے دوسری شادی کر لی ہے تو پہلی اولاد جو ہے اس کے لیے وہ محرم ہوگا، بالکل اس کی ماں کا شوہر ہے وہ۔ اگر فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا بھول گیا، اذان ہو جائے گی۔ جنازے کے بعد 1 سلام بھی جائز ہے اور 2 بھی جائز ہیں۔ حنفی مسلک میں 2 سے زیادہ ثواب ہے۔ عرفات سے احرام باندھ سکتے ہیں، باندھ سکتے ہیں۔ بہرحال کشمیر میں اللہ کا ذکر اچھی بات ہے، ذکر کریں تاکہ کافر جلیں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی۔ اللہم احفظنا واحفظ اہلنا اولادنا اخواننا اخواتنا وجمیع المسلمین عن کل سوء ومکروہ۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل۔ اللہم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لوآتنا۔ اللہم لا تجعلنا مضغة للمعذرین، لا تجعلنا عقلة للآکلین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اللہم لا تجعلنا من القانتین، لا تجعلنا من الآیسین، ولا تردنا عن بابک خائبین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، ھذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الی یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، تبلیغ کے مراکز ہیں، دین کے مراکز ہیں، تحفیظ کے مراکز ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کو یہود اور ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔